آج ہم سائنس فکشن اور اسپرچویلٹی کے ایک ایسے موڈ پر کھڑے ہیں جہاں پہ لمبی نیند صرف ایک کنسپٹ ہی نہیں ہے بلکہ ایک سائنٹیفک ریئلٹی بنتے جا رہی ہے۔ سائنس بولتا ہے کہ بہت سے جانور اپنا میٹابولزم سلو کرتے ہیں، باڈی ٹیمپریچر کو گرا دیتے ہیں، آکسیجن اور انرجی کی ریکوائرمنٹ کو آلموسٹ ختم کر دیتے ہیں۔ ڈیئر سردی میں مہینوں سوتا ہے، سکیرل کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے، کچھ فراگ برف میں فریز ہو کر زندہ رہ جاتے ہیں۔ اس دوران ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتی ہے، سیل ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں، ایجنگ کا پروسیس آلموسٹ رک جاتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس انسانوں میں اس کو تھوریپٹک ہائپوتھرمیا، میڈیکلی انڈیوسڈ کوما، آرگن پرزرویشن پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے پروو کیا ہے اگر میٹابولزم 80 سے 90% تک سلو ہو جائے تو آکسیجن نیڈ کم ہو جاتی ہے، سیلز پروٹیکٹ ہو جائیں گے اور انسان نارمل سے بہت زیادہ ٹائم تک سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کا پروف ہمیں 1400 سال پہلے ہی قرآن میں ملا۔ سورہ الکہف میں فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، اللہ کچھ مومن جوانوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان پر ایک گہری نیند طاری کر دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ 309 سال تک گہری نیند میں رہے، اٹھے تو ان کو لگا ہم نے صرف ایک عرصہ گزارا یا ایک دن ہی گزارا ہوگا۔ اللہ ان کے جسم کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہے تاکہ ان کی باڈی خراب نہ ہو جائے۔ سورج کی ڈائریکٹ ہیٹ سے بھی ان کی حفاظت کی گئی، یعنی ان کی باڈی کو ایک اسپیشل پریزروڈ اسٹیٹ میں رکھا گیا، نہ نارمل لائف نہ ڈیتھ، اس کے بیچ میں۔ آج ہم اس چیز کو ہائبرنیشن یا سسپینڈڈ میٹابولزم کہتے ہیں۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے کہ ان کی باڈی کو کروٹ دلائی گئی، سائنس کہتا ہے کہ لانگ سلیپ میں پریشر سورس سے بچنے کے لیے باڈی کی موومنٹ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج ان پر ڈائریکٹ نہیں پڑا، سائنس کہتا ہے کہ ٹیمپریچر کنٹرول پریزرویشن کے لیے ایسنشل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو لگا کہ صرف ایک عرصہ گزرا، سائنس کہتا ہے کہ لو میٹابولزم میں ٹائم پرسپشن کا پتہ نہیں چلتا۔ یعنی جو بات 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دی، سائنس آج اس کے پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، یہ کوئی بایولوجیکل پروسیس نہیں تھی، یہ ڈیوائن انٹرونشن تھا۔